بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، دن نالج آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ہماری اسلامک ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان جنت کا راستہ ہے۔ جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ سے مہمان نوازی پر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت واقعہ بیان کریں گے۔ مہمان نوازی کے متعلق مولانا روم نے مثنوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں چند کافر مہمان آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ہر شخص ان میں سے ایک ایک مہمان اپنے گھر لے جائے۔ چنانچہ صحابہ ایک ایک مہمان کو لے گئے۔ ان مہمانوں میں سے ایک بہت بڑا پیٹو بھی تھا، اسے کوئی بھی ساتھ نہ لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، تجھے کوئی نہیں لے کر گیا؟ بولا، نہیں۔ فرمایا، جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، تو میرے ساتھ چل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گھر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آگے روٹیاں اور بکری کا دودھ رکھا۔ وہ سب کچھ کھا گیا، حتیٰ کہ اہل بیت کے حصے کا کھانا بھی کھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اسے ایک حجرے میں سلا دیا۔ اہل بیت کی ایک لونڈی نے اس حجرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو اس کے پیٹ میں درد اٹھا اور اسے حاجت ہوئی۔ اس نے باہر نکلنا چاہا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ رفع حاجت کا زور اور دروازہ بند، اتفاقاً اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک ویرانہ جنگل ہے۔ جنگل دیکھ کر وہاں بیٹھ کر اس نے پخانہ کر دیا۔ جب جاگا تو بستر پخانے سے گندا ہو چکا تھا۔ بڑا گھبرایا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا اور وہ خود دروازے کی اوٹ میں چھپ گئے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ چنانچہ کافر دروازہ کھلتے ہی وہاں سے بھاگا۔ اس کا گندا بستر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاؤ اس کا بستر میں خود دھوؤں گا۔ غلاموں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دھونے دیجیے۔ فرمایا، میرے دھونے میں کوئی حکمت ہے؟ صحابہ منتظر رہے کہ دیکھیں اس میں کیا حکمت ہے۔ چنانچہ کافر دور نکل گیا تو اسے یاد آیا کہ اس کا ایک ہیکل نقش حجرے میں ہی رہ گیا۔ وہ اپنے نقش کے لیے واپس آیا تو یہ عجب نظارہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی ناپاکی دھو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ نقش بھول گیا اور ایک نعرہ مار کر بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر میرا دل دھوئیے۔ اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اب ہم سمجھے کہ آپ اس کا بستر نہیں اس کا دل دھو رہے تھے۔ پیارے دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اسلام کی ایک پسندیدہ چیز ہے، لہٰذا ہمیں اسے اپنانا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی کا فرمان ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ جو آدمی مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اور رات، جبکہ مہمان نوازی 3 دن ہے، بس جو اس کے علاوہ ہو وہ صدقہ ہے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے گھر سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک تو کھانا نہیں تھے کھاتے جب تک کسی غریب کو کھانا کھلا نہ دے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔